کی طاق راتوں میں نوافل اور تہجد کی اہمیت اور اس کی نوافل کیسے پڑھیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی مہینے میں ایک ایسی بابرکت رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25، 27 اور 29 کی رات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ انہی راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کی 100% امید ہے۔ اس لیے مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات، نوافل، تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آئیے بتاتے ہیں کہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کیسے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ نفل عبادت وہ عبادت ہے جو فرض اور واجب کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نوافل کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بندے کی محبت اور اخلاص کی نشانی ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھنے کا ثواب عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور علماء نے رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تاکید کی ہے۔ مغرب کے بعد 4 رکعت، 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھنا۔ مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں نماز اوابین کہا جاتا ہے۔ اوابین کا مطلب ہے وہ لوگ جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا نماز اوابین ہے، جبکہ بعض کے نزدیک 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز اوابین کی فضیلت احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز اوابین پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز اوابین کیسے پڑھنی ہے؟ تو نماز اوابین عام نفل نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت کر کے نیت کریں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ 4 رکعت یا 6 رکعت مکمل کریں۔ رمضان میں اگر مغرب کے بعد 4-6 رکعت نفل بھی پڑھ لیے جائیں تو یہ بھی بہت اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تہجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ تہجد پڑھنے والے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ رات کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے اٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں اور ایک روحانی سکون سا ملتا ہے۔ رمضان کی طاق راتوں میں عبادت کا طریقہ، رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان راتوں میں آپ یہ عبادت کریں: 1 نفل نماز پڑھیں، مغرب کے بعد 4 رکعت نفل یا پھر 6 رکعت نماز اوابین، اس کے بعد عشاء کی نماز اور تراویح مکمل ادا کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ جو صورت مسنون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ
واقعہ ہو گئی سورہ یاسین، اور اس کے بعد سو جائیں اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، بہتر ہے کہ 8 رکعت تک پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو تسبیح ہوتی ہے اس کو بڑھا دیں۔ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھتے ہیں تو 5 بار، 7 بار، 9 بار، 15 بار، 21 بار کر دیں۔ اس طرح ہر سجدے میں اس طرح بڑھاتے جائیں۔ اس طرح آپ کا دل لگے گا اور نماز میں مزہ آئے گا، اور یہ اللہ کو بہت مقبول ہے لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں، اگر ممکن ہو تو پورا پارہ پڑھیں۔ لیلۃ القدر کی دعا رمضان کی طاق راتوں میں سب سے اہم دعا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں گناہوں کی معافی کی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ جہنم سے خلاصی کا یہ تیسرا عشرہ ہے، تو آپ نے بار بار اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار اس کو پڑھنا ہے۔ ذکر اور استغفار رمضان کی راتوں میں ذکر اور استغفار کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ اذکار پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذکار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعا ضرور مانگیں۔ آخر میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کی راتوں میں دعا کرنا بہت زیادہ قبول رکھتا ہے۔ دعا میں یہ چیزیں مانگیں: گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، جان کے، بوجھ کے، اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں، لوگوں میں، مجمع میں، جتنے بھی جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ سے اس کی معافی مانگیں۔ رزق میں برکتیں مانگیں، صحت اور عافیت مانگیں، ایمان کی مضبوطی اور سلامتی اور استقامت مانگیں۔ اس کے بعد جنت کی طلب مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ صحابہ کرام کا کیا معمول ہوتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے، نفل نماز پڑھتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ وہ دنیا کے کاموں کو کم کر دیتے اور زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ عبادت کرتے وقت سب سے اہم چیز اخلاص ہے۔ اگر عبادت صرف دکھاوے کے لیے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم نے کس کو دکھانے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے؟ ہم نے عبادتیں کی، نوافل، سب کو اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں۔ یہ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے نفل نماز، تہجد، تلاوت و دعا کرتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ عبادت کریں گے تو آپ کو یقیناً لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ اور لیلۃ القدر کی اہمیت ان کو پتہ ہے جنہوں نے قرآن میں یہ سن رکھا ہے اور قرآن میں پڑھ رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ تو حریص ہوتے ہیں جنت کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے اپنے ایمان والوں کے لیے کہ ان سب کو جنت میں لے جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ دنیا کی جگہ، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ ایک دن ہمیں دھوکہ ملنا ہی ہے، اچانک سے موت آ جائے گی اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے تو منصوبے تھے۔ تو اچانک دھوکہ ملے گا اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ تو ہم نے جنت کی طلب کرنی ہے۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں خیر کی وہ مانگیں، جن شرور سے پناہ مانگی وہ مانگیں، ان شرور سے پناہ مانگیں۔ اور جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنی نیکیوں کو کم سمجھے اور برائیوں پہ نظر رکھے کہ میں نے اللہ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا، کتنی نعمتوں کی ناشکری کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔